کبھی کبھی کہیں تاریخ لکھی جائے گی، فری لانسنگ کے بارے میں بات ہوگی. کوئی بہت ہی سنگدل مورخ ہوگا جو کسی ذاتی رنجش کی بنا پہ میرا نام کاٹے سو کاٹے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ جو کر لیا ہے وہ لکھا جائے گا. میں آپ کے اکوپمنٹ سے بڑا امپریس ہوا ہوں جی. اچھا جی، بریلینٹ پوڈ کاسٹ اکوپمنٹ. آفٹر اے لانگ ٹائم آئی ہیو سین سچ اے گڈ اکوپمنٹ. سر تھینک یو سو مچ. تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا دیجیے. سر تھینک یو سو مچ. ایک بات. دوسری بات، ہمارے جو ٹرینرز ہیں جو یوٹیوب پہ براجمان ہیں، جنہوں کو ایک اللہ رب العزت نے عزت دی ہوئی ہے، اسپیس دی ہوئی ہے، فالوورشپ دی ہوئی ہے، اپرینٹسشپ دی ہوئی ہے، وہ ایک غفلت برتتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ تھمبنیلز کے ذریعے بچوں کو جو ہے وہ اتنا کنزین ہے نا، کمزور ہے بچہ ہے نا. اگر وہ اتنا میچور ہوتا تو وہ آپ کی جگہ نہ بیٹھا ہوتا. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آج ہماری بڑی اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے حشام سرور صاحب کے ساتھ. آپ نے تھمبنیل کے اوپر یقیناً دیکھ لیا ہوگا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کی بڑی مہربانی. اچھا، یہ بڑا رسمی سا جملہ لگتا ہے کہ آپ نے وقت دے دیا، لیکن میں اب آج آپ کی روٹین دیکھ رہا ہوں، میرے خیال میں آج کے دن خاص طور پہ وقت دینا جو ہے وہ واقعی مشکل تھا آپ کے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے، ہر روز ہی ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ بھائی ہیں سر، بس آپ کو ویٹ کرانے کے لیے معذرت خواہ، لیکن آپ کے سامنے ہو رہا تھا جو کچھ بھی ہو رہا تھا. تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ ہماری آڈینس کو بھی پتہ چلے. آپ کو شاید ایونٹ کرا رہے ہیں، وہ کیا سین ہے؟ جی ہاں، 21 اپریل کو جکرنڈا DH2 میں ہمارا لیٹس کنیکٹ کا 100واں میٹ اپ ہے. اور وہ 100 میٹ اپ جو ہے وہ دیٹ از فوکسنگ آن دی امپورٹنس آف کہ لیٹس کنیکٹ اتنا بڑا کیسے ہو گیا اور آگے کتنا بڑا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرپرائزز ہیں جو کہ میں ایونٹ والے دن ہی دینا چاہوں گا. تو اس کی تیاریاں، کولیبریشنز، میڈیا پارٹنرز اور وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. یہ کوئی ٹائم مینجمنٹ کا کورس بھی کراتے ہیں آپ؟ نہیں. اور اتنی ساری چیزیں آپ اور میں جو نا بس اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پنگا لے لیا میں نے. میں اچھا بھلا 2023 کے آخری کوارٹر میں سوچ رہا تھا کہ میں نے میرے خیال میں سب کچھ کر لیا ہے، اب ریٹائر ہوتا ہوں، سکون سے بیٹھتا ہوں، چل کرتا ہوں. لیکن لگتا ہے کہ قوم کی خاطر ایک اور قربانی دینے پڑے گی. اچھا چلیں، تو دوبارہ سے جو ہے نا وہ میدان میں آنا پڑا ہے ایک لاسٹ ایفرٹ کے لیے. اور وہ لاسٹ ایفرٹ جو ہے نا جی وہ بہت بڑی ہے، جس کا گلمپس اگر آپ تجسس جو آپ کی چہرے سے عیاں ہے اور بار بار آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ جناب کیا وہ ہے کہ پاکستان بھر میں کو ورکنگ اسپیسز، بس اس سے زیادہ ہنٹ نہیں میں دے سکتا. لوگ بیٹھے دیکھیں نا، لیٹس کنیکٹ کی کاوش کو اگلے قدم کی طرف لے کے چلا گیا. زبردست. کیا مل تو لیا، اب کیا کریں گے؟ ہاں صحیح ہے. تو ملنے کے بعد کچھ ہونا چاہیے نا. اچھا، ویسے نا آپ کا یہ جو جملہ نا کہ میں ایک لاسٹ جو ہے اس کو ذرا جو ہے نا وہ نہ کہا کریں. لوگوں کو بڑی ضرورت ہے آپ کی ماشاءاللہ سے. لاسٹ کے بعد لگتا ہے بس ہونا آخر ہے تو بات سنو شام صاحب نے کوئی نہیں ملنا آگے کسی نے. ایسا ہی ہے یاسر. اچھا، وہ ایسا ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو بلکہ 2023 کے اکتوبر نومبر سے سوچ رہا تھا یہ، کیونکہ میرے پاس اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. میں نے جو کرنا تھا کر دیا. اگر پاکستان میں کبھی کبھی کہیں تاریخ لکھی جائے گی، فری لانسنگ کے بارے میں بات ہوگی. کوئی بہت ہی سنگدل مورخ ہوگا جو کسی ذاتی رنجش کی بنا پہ میرا نام کاٹے سو کاٹے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ جو کر لیا ہے وہ لکھا جائے گا. اچھا، میں اب نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے ایک ایفرٹ کرنا ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ تیار ہو رہے ہیں ان کو آگے چینلائز کرنا ضروری ہے. واٹ از نیکسٹ؟ اوکے، یو ہیو لرنڈ اے تھنگ اور ٹو، واٹ از نیکسٹ؟ ملو، بیٹھو، ایک جگہ پہ کام کرو. تو وہ پھر میں کس کو بتاؤں گا کیا. اچھا، یہ بڑا امیزنگ ایکسپیرینس ہوگا جی جن کو، کیونکہ اب حشام صاحب نے کہہ دیا کو ورکنگ اسپیسز، تو جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے اور پھر جب حشام صاحب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ خیر مزہ آئے گا. اللہ خیر. تو پچھلے دنوں میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی آپ کنیکٹ ہیں ای کامرس سے، ڈیجیٹل سے اور آن لائن. میں آپ کے اکوپمنٹ سے بڑا امپریس ہوا ہوں جی. اچھا جی، بریلینٹ پوڈ کاسٹ اکوپمنٹ. آفٹر اے لانگ ٹائم آئی ہیو سین سچ اے گڈ اکوپمنٹ. سر تھینک یو سو مچ. تو لائک کریں،
سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا دیجیے. سر تھینک یو سو مچ. اچھا یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جی, کیونکہ حشام صاحب اپنے چینل کے لیے بھی کبھی یہ نہیں سوال ہی نہیں پتا تو مجھے شرم آتی ہمارے ہے. لیے انہوں نے کہہ دیا. سر آپ کا بہت شکریہ. اچھا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں نا بہت زیادہ چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں, میں خود بھی اس کا شکار ہو گیا. انہی دنوں میں ذیشان عثمانی صاحب کا چینل بھی ہیک ہو گیا, تو وہ خیر ریکوری تو ہو گئی کسی طرح ایفرٹ سے. اچھا ذیشان عثمانی صاحب نے آپ کے لیے بڑے کمپلیمنٹ دیے مختلف پلیٹ فارم پہ, بلکہ اپنے یوٹیوب چینل کی بھی ویڈیو ہے, آپ کی نظر سے اگر نہیں گزری تو آپ ضرور دیکھیے گا. انہوں نے کہا کہ یار میں تو ہوپ جو ہے میری ختم ہو گئی تھی, اور مجھے لگا کہ یار کسی نے کوئی میرے سے ایسی مسٹیک ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو پسند نہیں آئی, تو میرا چینل چلا گیا. لیکن حشام سرور نے کہا یار, بلکہ ایسے ہی کوئی الفاظ تھے ان کے کہ یار تو یہ ہم نے کر کے دکھانا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ واپس آئے گا. تو وہ چینل واپس آیا, انہوں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا. تو شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ آج سے سائبر سیکیورٹی سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اب آپ کیونکہ یہ سکھاتے بھی ہیں, بہت سارے لوگ اس میں آ گئے ہیں. اس ای کامرس میں یا آن لائن یا فری لانسنگ کی دنیا میں میرے خیال میں ایک پاسورڈ جو ہے وہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو لوگ اب وہ یوٹیوب کی کیا سٹوری ہے, آپ نے ایسا کیا کیا تھا ان کے لیے کہ وہ چینل واپس آیا, یا آپ کے کسی کو کوئی سجیشن دینا چاہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ضرورت ہے آج کی سائبر سیکیورٹی. دیکھیں یہ جو 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چاہے میٹا اونڈ کمپنیز ہوں جس میں فیس بک اور انسٹاگرام آتا ہے, یا پھر ٹک ٹاک کی بات ہو رہی ہو, یا لنکڈن کی بات ہو رہی ہو, یا یوٹیوب کی بات ہو رہی ہو, 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن ہر ایک کو کرنی چاہیے. گڑبڑ کیا ہوتی ہے جب آپ اپنا ہیک کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ انٹرنیٹ پہ ہیں تو آپ اپنی سیکیورٹی کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز سمجھیں. ایون کانٹینٹ اٹ سیلف صحیح جو آپ کا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے, اس کا مطلب اب آپ پرائیویٹ نہیں رہے, اب آپ پبلک ہو چکے ہیں, سوشل ہو چکے ہیں. یہاں پہ جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوریجنل آئیڈینٹی کو ریویل کرتے ہیں, ہائڈ نہیں کرتے, بھئی آپ جو ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں میں فلانا ٹمکانا ہوں, یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے, یہ میرا پاسپورٹ ہے, یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس ہے. جب آپ کوئی بھی کام اوتھینٹسٹی سے اوریجنیلٹی پہ بیس کرتے ہوئے کریں گے تو اگر گڑبڑ ہو بھی گئی, ہیک ہو بھی گیا, واپس آ جائے گا. یہ ہوگی پہلی بات. اچھا ٹھیک ہو گیا, اس پہ گھبرانا نہیں ہے. یہ بڑی ہوپ والی یہ بڑی ہوپلی, بلکہ سب سے بڑی بات یہی ہے. اب آگی دوسری بات کہ ہیک ہونے کے محرکات یا وجوہات, جو مرضی مناسب لفظ اس کا چناؤ آپ کرنا چاہیں. گڑبڑ کہاں ہوتی ہیں, یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک, جب آپ کمیونٹی گائیڈ لائنس کی وائلیشن کر جاتے ہیں. اچھا لیٹ سے پون, لیٹ سے ایکسپلسٹ کانٹینٹ, ہیٹڈ کانٹینٹ, پولیٹیکلی انجینئرڈ کانٹینٹ, ریلیجسلی بائسڈ کانٹینٹ جو کہ باقی ریلیجنس کو یا باقی لوگوں کو ان کے احساسات مجروح کرانے کی طرف ڈپکٹ کرا رہا ہے. ان کا الگوریتم AI بیسڈ ہے. تمام بڑے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کا, پلیٹ فارمز کا الگوریتم AI بیسڈ ہے. اچھا AI مسٹیک کرے گا سر, اس لیے کہتا ہوں کہ پہلا اگر پرچہ صحیح ہے نا, جس میں آپ اوریجنل ہیں, آپ کی اوتھینٹسٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھ رہا, تو دوسرا پرچہ اگر غلط بھی ہو گیا ہے تو آپ ہمیشہ پلیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ میں تھا, آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور جب وہ آپ سے آپ کی ویریفیکیشن مانگیں گے, آپ کا ڈاک خانے کا پتہ مانگیں گے, اور اگر ڈاک خانے کا پتہ آپ بتا پائے تو دوسرا کھاتا جنرلی چونکہ AI ہے گڑبڑ کرتا ہے. وہ مثال کے طور پہ ذیشان بھائی کے کیس میں ان کے وہم پڑ گیا کہ یار میں نے امبانی کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو میرا بند ہو گیا. میں نے کہا جی امبانی کے بارے میں بات نہیں کی ہوئی, ہم بہت ساری شہادتیں دے سکتے ہیں اس بات کی کہ آپ کے چینل پہ لائیو کرپٹو کرنسی کی براڈ کاسٹ ہوئی ہے, اور یہ یوزلی تب ہوتا ہے جب آپ کا براؤزر کمپرومائزڈ ہو. جب آپ کا براؤزر کمپرومائزڈ ہو, جو کہ کوکیز کی بیس پہ ہوتا ہے, جب بھی آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں جو اوتھینٹک بڑی ویب سائٹس ہیں, وہ آپ سے اجازت طلب کرتی ہیں کہ بھیا یہ کوکی ہم رکھنے لگیں, کوئی اعتراض تو نہیں تھوڑا. آپ کہتے ہیں اوکے, پھر وہ اس بیس پہ آپ کا ڈیٹا, آپ کی
آپ کی جو لاگ ان ایکٹیویٹی ہے, جو سائن ان ایکٹیویٹی ہے, وہ اس کو پلے کرواتی ہے. جب بھی تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں کہ آپ مہینوں بھر جو ہے وہ دوبارہ لاگ آؤٹ نہیں ہوتے, سائنڈ ان رہتے ہیں, بیکاز وہ کوکیز کے تھرو چل رہا ہوتا ہے معاملہ. ٹھیک ہو گیا, ٹیکنیکل بات ہو رہی ہے, زیادہ پریشان نہیں ہونا. وہ کوکیز بھی مینیپولیٹ ہو جاتی ہیں. اب کسی ہیکر نے کسی ویب سائٹ کے ذریعے یا کسی ڈاکومنٹ کے ذریعے, مثال کے طور پہ ایک سمپل واردات جو آج کل بڑی سرفیس کر رہی ہے, میں دیکھو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں, پر جنرلی میں صرف ٹپ آف دی آئس برگ بتا سکتا ہوں. باقی تو جو ایکسپرٹ ہیں, ایتھیکل ہیکرز ہیں, یہ ان کا فورٹے ہے, وہ زیادہ بہتر آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. پر اگر آپ واٹس ایپ فار ڈیسک ٹاپ اگر آپ نے ایپ انسٹال کی ہوئی ہے, کسی ان نون کانٹیکٹ نے آپ کو کوئی ایسا ڈاکومنٹ یا ایسی ویڈیو یا ایسی امیج بھیج دیا جس کے اندر میلیفائڈ انٹینشنس تھیں, آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ کوکیز کی بیس پہ آپ کے براؤزر میں کہیں بیٹھ کے سرفیس اپ کر جاتا ہے. ایک بات, آپ کو ای میل آ گئی کوئی ایسی, جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے یوٹیوبرز کو ای میل آتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے چینل پہ ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا چینل سانوں بڑا سونا لگا. ہاں جی, اچھا, لالچ تو بری بلا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ کلک کر دیتا ہے لنک پہ, اور پھر بعض اوقات پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ کی کوکی میں آپ کی کیشے میں کچھ رکھ گیا. وہ ٹریگر کر جاتی ہے, وہ ٹریگر کر جاتی ہے تو لائف انسٹنس بن جاتا ہے. آپ کا یوٹیوب چینل ہیک نہیں ہوا, غور طلب بات ہے, یوٹیوب چینل کا لائف انسٹنس بن رہا ہے. آپ بھی سائنڈ ان ہیں, ہیکر بھی سائنڈ ان ہو گیا. ٹھیک ہے, مینیپولیشن کر کے آپ کے کوکیز کی, یہ کوکیز چھوٹی چھوٹی ایک فائلز ہوتی ہیں جو آپ کے براؤزر کے ٹیمپ فائلز کے اندر اسٹور کی جاتی ہیں. میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں سائبر سیکیورٹی کا, پر جو معاملہ میرے سامنے آیا وہ یہی ہے. وہ ٹریگر ہو گئی, لائیو انسٹنس بن گئی, ایک اور پیرلل سیشن کریٹ ہو چکا ہے. ایک سیشن میں آپ لاگڈ ان ہیں, ایک سیشن میں ہیکر بھیا ٹوپی پہن کے لاگڈ ان ہے. ہیکر بھیا نے کیا کیا, اس نے چلا دی کرپٹو کی لائیو سٹریم. آپ کا چینل میں 1 ملین سبسکرائبر ہے, اس نے اپنا منجن چورن وٹ ایور یو وانٹ کال اٹ, وہ لائیو سٹریم میں بیچنا شروع کر دیا. ہے یہ ٹاک ٹرمز اینڈ پالیسیز کے اگینسٹ, ٹی او سی کے. صحیح. چینل کا آپ ہاؤ ڈیئر یو, چینل کو تھوڑی نہ پتا آپ ہیک ہو گے کہ آپ کا پیرلل سیشن چل رہا ہے. چینل ہو گیا ناراض, ہاؤ ڈیئر یو, تم نے کرپٹو کی لائیو چلا لی, تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تم نے کسینو کی چلا دی, تم نے وٹ ایور دا میلیفائڈ انٹینشن از جو ہیکر پیرلل سیشن میں چلا دیتا ہے. تو وہ آپ کے چینل کو غصے میں آ کے کہتا ہے یا تو نہیں آئے میں نہیں, تو وہ تو رہے گا, آپ نہیں رہتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ اپیل کرتے ہیں, اپیل کر کے پھر وہ چونکہ آپ کا پہلا کاغذ پورا ہے کہ آپ اوریجنل ہیں, آپ اوتھینٹک ہیں, اور آپ پلیڈ کرتے ہیں جی میرا ہیک ہوا, یہ ہوا, فلان ٹم کا ہوا, یہ شہادتیں لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیا, لوگوں نے بڑی مدد کی ذیشان کے کیس. وہ جو بڑک میں نے ماری تھی نا, آج بتا دیتا ہوں, وہ سمپل سی ایک بات تھی کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. آج سے پہلے ایک کیس اسٹڈی ہے رضا سومو کی, 100% رضا سومو کے کیس میں یہی ہوا, 100% یہی ہوا. سیشن پیرلل بنا, اس نے وہ کرپٹو کی لائیو سٹریم کر دی, ادارے کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے خلاف جاتی تھی بات, انہوں نے بین کر دی, اپیل کی, واپس آ گئے. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو سیشن ہائی جیک ہوتا ہے, تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کوئی پریکٹس, جیسے اب فرض کریں کہ ہم یہ کوکیز کو کرتے رہتے ہیں کلیئر ایوری ڈے, تو پھر چانسز لو ہو جاتے ہیں. میں نے کسی سیانے سے پوچھا, اس نے کہا جی ایک تو طریقہ یہ ہے, پر زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہر چیز پہ کلک کیوں کرتے ہیں. ہاں, یہ ہر ای میل پہ لنک آیا ہوا ہے کہ تمہاری لاٹری لگ گئی ہے, وہ میرا جو ہے وہ کینیڈا کا مفت ویزا آ گیا ہے, تو یا پھر میرا جو ہے انہیریٹنٹ اتنا منی ہے تم لے لو, کلیم کر لو, اور باقی میرے بینک. لالچ سے پھر بری بلا ہے نا سر. مطلب ہم کنکلوڈ یہ ہر چیز نہ کلک کرو, انگلیاں نو قابو سے رکھو. اب اس کا اگلا ورڈ میں نہیں بول سکتا تھا, پر پری ورژن بتایا تھا, انگلیاں نو قابو سے رکھو. اچھا, ویسے نا میں آپ کی جب ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, تو میں آپ کی اردو سے بھی بڑا متاثر ہوں, 2 لوگوں کی, ایک نعیم بخاری کی حضور اور آپ کی بھی, تو وہ بڑی ریزمبلنس ہے. پتہ نہیں آپ شاید ان کو سنتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں سنا جی. اچھا, میں نے سنا تو ضیاء محی الدین صاحب کو سنا اور بہت سنا, نعیم بخاری کو نہیں سنا. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ملا بھی نہیں ہوں. نہیں, اچھا, میرے سے پہلے کبھی کسی نے آپ کو یہ کہا ہے؟ بہت سارے لوگ.
آپ کی جو بہت سارے لوگوں نے ایکسنٹ ہے نا جی وہ کوئی جا کے اگر کوئی آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر سنے تو اس کو لگے کہ میں نعیم بخاری کوئی سن رہا ہوں. جی بہت سارے لوگ. تو بڑا زبردست یہ اب مجھے نا آپ ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز سنتے ہوئے. بلکہ جب مجھے کوئی 2-3 سال پہلے جب یہ بات بازگشت ہونا شروع ہو گئی کہ موصوف جو ہیں وہ کنٹرول سی اور کنٹرول وی ہیں نعیم بخاری کے, تو آئی ٹک اٹ ایز این آفنس کہ یار میں نے نہ کبھی دیکھا بندے کو, میں تو ہمیشہ سے زیادہ محی الدین صاحب کا بہت بڑا مدار رہا ہوں جی. اچھا, اور یہ کدھر سے آ گئے, وہ پھر جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ اللہ کی طرف سے کہ کوئی ایسا ہوا ہے. اور ہاں آئی ایگری ریزمبلنس ہے, اٹس این آنر ٹو بی ایسوسیٹڈ ود سم ون لائک ہم تو سر یہ اب ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بات کرتے ہیں, ای کامرس پہ اور ان چیزوں پہ. اس سے پہلے تو ہم میں نے شروع میں اس لیے بات کر لی ہیکنگ کے اوپر. آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکنگ کیسے ہوتی ہے. تو وہ شام صاحب نے جیسے بتایا کہ بس انگلیوں کو کنٹرول کریں, اس سے زیادہ پھر آپ کسی سپر ایکسپرٹ یا کسی ایتھیکل ہیکر سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں. سر یہ کورسز کو لے کے جو ہے وہ میں بڑے ٹائم سے اس کو آبزرو بھی کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں میں کنیکٹڈ ہوں ڈاٹیڈ لائن میں اسی انڈسٹری سے. تو میں نے ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا کیونکہ میں نے اس کی سیریز اپنے پوڈ کاسٹ میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا. تو میں نے ایڈمیشنز لیے پیڈ کورس ہے ہر جگہ پہ, فیس نہیں پے کی, گیا ہوں. اچھا, فیس دینے کی باری آئی ہے تو پیچھے ہو گئے, وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. تو ایک طرف تو سر میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرے خیال میں مجھے آپ کے علاوہ کوئی ابھی آن لائن ملا نہیں ہے. ہوں گے لوگ, میں کلیم نہیں کر رہا, جو کہ یہ کہتا ہوں کہ یار میرے سے فری سیکھ لو, کیونکہ میری اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک سیشن ہو چکا ہے. تو اس کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے, وہ آپ کی والدہ والا جو ہے کہ بانٹنے والا. بالکل. تو اب سر آپ کو کیا ہوپ نظر آ رہی ہے اس دور میں, جب کہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ میرے چند دوست بھی ہیں, میں ان کے سامنے ان کو کہتا ہوں کورس فروش, ٹھیک ہے. تو یہ جو کورسز کا بکنے کا سلسلہ شروع ہوا پچھلے 2 سال سے تیز ہوا اور اب کچھ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب آ کے جو صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو چیلنج آ رہا ہے ٹرسٹ ری گین کرنے میں؟ نہیں, کوئی چیلنج نہیں. گلاس آدھا بھرا آدھا خالی. میں بار بار ایک اس مثال کو لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ جو ہے تیرا مل جائے گا لب کے کوئی بہانہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اچھا کام کرنے والا ہے اس کو سراہنے والے مل جاتے ہیں. وہ پیسہ کنواں ڈھونڈ ہی لیتا ہے جس کو طلب ہو. اب اس میں پیڈ اور ناٹ پیڈ, اور پیڈ کے بعد جو وطن عزیز میں ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا, مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی ایک فائن لائن کراس کی گئی ہے, زیادتی ہوئی ہے. اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں یاسر, دیکھیں پوری دنیا میں پیڈ کورسز چلتے ہیں. انگریزی کی کہاوت ہے, if you're good at something never do it for free. پچھلے دنوں ہمارے ایک مشہور دوست ڈاکٹر عفان کیسر میرے پاس آئے اور انہوں نے پوری پوڈ کاسٹ کی, بڑی مقبول ہوئی لوگوں میں. میرا ورژن اور سٹانس بڑا عیاں ہے اس پہ کہ آپ نے اپنا پیسہ غیر جبری طور پہ, غیر مشروط طور پہ اگر دیا ہے نا, اور اگر وہ آپ کا تجربہ ناکام رہا ہے تو خدا را اپنے علاوہ کسی اور کو دوشی نہ ٹھہرائیے. یہ بزدلوں کا شیوا ہے کہ وہ کسی کو اپنا پیسہ دینے کے بعد جو ہے وہ کہیں جناب میرے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس, آپ نے اپنا ہوم ورک کیوں نہیں کیا تھا؟ میں ایک بات بار بار بول رہا ہوں. نمبر 2, اسٹیٹ کو چاہیے کہ آج نہیں تو کل, کیونکہ انٹرنیٹ آ گیا تعلیم نہیں آئی اس ملک میں, سمجھیں اس بات کو نا, انٹرنیٹ آ گیا تعلیم نہیں آئی, تو اسٹیٹ کو چاہیے اس سارے معاملے کو ریگولرائز کر دے. منسٹری آف ای کامرس یا ای کامرس تو نہیں, منسٹری آف کامرس, ای کامرس تو سب ڈویژن بنتا ہے, ریگولیٹ کر دیں تاکہ یہ رولا, یہ معاملہ, یہ قصہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے. ریگولیٹ کیسے کر دیں کہ وہ جو بندہ کورس کرا رہا ہے اس کو ایگزامن کریں کہ یہ اس کو ایگزامن کریں نا, وہ ایک سٹیمپ دے دیں
کہ یہ اسٹیمپ ملے گی تو آپ پڑھا سکیں. HEC ہے نا, HEC کے مینڈیٹ کے بغیر کوئی بھی اسکول یہ نصاب پڑھا سکتا ہے جو HEC اپرووڈ ہے. HEC کے مینڈیٹ کے بغیر کوئی بھی اسکول میٹرک کا ایگزام لے سکتا ہے جو کہ بورڈ کا ایگزام ہے؟ نہیں لے سکتا نا. تو ایک باڈی بنا دیں, اس باڈی سے ان کو گزار دیجیے. وہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے, اس ٹیسٹ کا اس سے فائدہ میں بتاتا ہوں. بہت فار کرائے ہے, بہت دور کی بات ہے یاسر بھائی, لیکن آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ بے روزگاری ہے, غربت ہے, اور انٹرنیٹ کا وائڈ سپریڈ ہو ہی جا رہا ہے. یہ اتنا فروغ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا کہ آنے والے وقتوں میں تو انشاءاللہ پورے ملک بھر میں کونے کونے میں انٹرنیٹ کی فروانی ہوگی, کیونکہ لوگ استعمال کرنا شروع ہو جائیں. صحیح. اس میں اچھی چیزیں بھی نکل آتی ہیں. شیراز آپ کے پاس آیا نا, چھوٹا سا بچہ گلگت بلتستان سے, بالکل بری چیزیں بھی آئیں گی. آپ جب میڈیم اوپن ہوتا ہے تو اس میں خیر اور بدی دونوں پارٹ آف پروسیس رائٹ, اٹس اے پروسیس. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح یہ کورس سیلنگ والا معاملہ جو ہے وہ مقبولیت پکڑ رہا ہے, تو آپ ریگولرائز کر دیجئے نا. آپ ریگولرائز کر دیجئے کہ جناب آپ آئیے, ہمارا ٹیسٹ دیجئے, اگر ہم ویریفائی کریں گے آپ کی پرائس مناسب ہے, آپ خود بھی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں, اتنا تجربہ رکھتے ہیں جو آپ کلیم کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں, آپ جائیے بیچ لیجیے. پھر ہم یہ بھی طے کریں گے کہ اگر آپ کی فیڈ بیک کچھ غلط آ گئی ہے, 5 لوگوں نے آپ کا کورس لیا, 3 آپ سے نالا ہیں, تو بھائی آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا, آپ اسٹیمپ نہیں یوز کر سکتے. تو لوگوں کے لیے سمپل سا ایک گو ٹو گائیڈ ہے. اچھا, دنیا میں ویسے ایسا کہیں ہوتا نہیں ہو سکتا, لیکن دنیا میں اس طرح کے حالات بھی نہیں ہیں نا جو پاکستان میں. میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہی بات کی تھی کہ یہاں پہ تعلیم سے پہلے انٹرنیٹ آ گیا ہے. سمجھیں اس بات کو. ایسے ملک میں جہاں پہ سکولز ہیں اور وہ مثال کے طور پہ گوشت سکولز ہیں, تو پھر ہم نے انٹرنیٹ آنے کے بعد ایک اور جو المیہ ہے وہ نعرہ بھی لگا دیا کہ ان ڈگری نو چھڈ دو. وہ الگ, ان کا لیول الگ ہے. ان کے بارے میں بھی آپ تعلیم پہلے ہی نہیں ہے, انٹرنیٹ آ گیا اور اوپر سے کہہ دیا کہ اب ڈگری نہ کرو, جس کو ہم نے کاؤنٹر بھی کیا. ہماری کنفرنٹیشن ویڈیوز آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. آج بھی سٹینس وہی ہے جو کل تھا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے, پڑھائی کے بغیر در بدر ٹھوکریں کھانی ہیں تو آج چھوڑ دو پڑھائی, شوق سے آج اپنی کتابوں کو بند کر دو, پر یہ تیار رہنا کہ 100 میں سے 1 کامیاب ہوگا, 99 دیواروں پہ ٹکر مارے گا آنے والے 10 سالوں کے اندر. کیوں؟ دنیا پڑھائی مانگتی, دنیا کا سسٹم ہے. یا تو اتنے باغی ہو کہ پورا دنیا تبدیل کرنے کے لیے علم بلند کرو نا. اگر نہیں کر سکتے تو اس سسٹم کا حصہ چلنا پڑے گا. دنیا آپ سے 4 سال کی کالج ڈگری مانگ رہی ہے. دنیا آپ سے ڈگری کے ساتھ سکلز اگر ہو تو سونے پہ سہاگا کمبینیشن ہے, پر ڈگری تو آپ سے مانگ رہی ہے. کیا جو CEO لگا ہوا ہے ایپل, مائکروسافٹ اور باقی بڑی کمپنیز کا, کیا وہ اسکل سیکھ کے کسی ادارے کے 3 مہینے کا کورس کر کے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا, عقل کو ہاتھ مارے یار. تو اگر تو آپ نے اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ سے آج دیکھتے ہوئے مستقبل کی طرف خراب کرنا ہے, اللہ آپ کا حامی. اچھا سر, بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آیا. آپ نے کریئر سٹارٹ کیا ہے جہاں سے بھی فری لانسنگ کا, پہلا پیڈ کورس کیا آپ نے؟ نہیں, پیڈ کورس نہیں تھا, وہ CDs آتی ہوتی تھیں اس وقت, اس کو پیڈ ہی کے زمرے میں لے لیں گے. لیکن lynda.com وہ ٹریننگ کراتی ہوتی تھیں. تو انٹرنیٹ پہ اس زمانے میں چونکہ کیبل کا وقت نہیں تھا, ٹیلی فون موڈم کا وقت تھا, تو وہ جب ہم ڈاؤن لوڈ کرتے تھے تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے تھے. پھر ہمیں کسی سیانے نے بتایا کہ پاکستان ایک ایسا عظیم ملک ہے جہاں پہ 10 روپے کی CD کے اندر 100 پروگرام آ جاتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا 98-99 میں. تو ہم نے وہ CDs لینا شروع کی, تو وہ پیڈ ہی ہوگا, لیکن میں نے تو وہ 10 روپے کی CD سے ہی وہ ہے ہوگا پیڈ ہی ظاہر ہے. اعتراض جو ہے نا وہ پیڈ پہ نہیں ہے. مجھے جو اعتراض, اچھا اعتراض یاسر بھائی میں ویسے ایک لائنر دے دوں, میں شاید وضاحت نہیں کر پایا اپنے پوائنٹ کی. پیڈ کورس غلط نہیں ہے پوری دنیا میں, کالج یونیورسٹی آپ پیسے دے کے نہیں پڑھتے, ریگولائز کر دیں سر, ریگولائز کر بس اتنی سی ایک گزارش. تو ریگولائز کر دیں. دوسرا سر گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی, کیونکہ اب میں آلموسٹ کافی سارے لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کر چکا ہوں, ایسے ملاقاتیں بھی ہیں. اچھا میں آپ سے نا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ضرور.
میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, میں وہاں چلا گیا کہ یار یہ پروسیس کیا ہوتا ہے, کیسے یہ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ جو نوجوان آتے ہیں تو میں باقاعدہ اپلائی کرتا, فارم فل کرتا, جاتا اس ادارے میں, وہاں پہ ایک پہلے ٹیلی فون پہ خوبصورت سی آواز آپ کو, سر آپ آئے نہیں, آپ نے ایڈمیشن, اچھا آپ کو پتہ ہے ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے, چلا گیا. تو کوئی کسی نے نہیں پوچھا یار آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کون ہیں بھائی, آپ یہ سیکھ بھی سکتے ہیں, مجھے انگریزی بھی نہیں آتی, اردو بھی نہیں لکھنی آتی کہ میں گوگل سے ٹرانسلیٹ کر لوں. تو یہاں سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ چلیں بزنس ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک جگہ پہ میں ایکنالج کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ایکسپیرینس ہے. نعیم سکندر کے پاس, اچھا نعیم سکندر کے پاس میں انہوں نے اناؤنس کیا کورس کوئی, تو میں چلا گیا اسی طرح. تو انہوں نے بڑا زبردست پروسیس فالو کیا امیزون کا. تو وہاں پہ کوئی بڑے دور دور سے لوگ آئے ہوئے اور وہ بڑے ڈیسپریٹ تھے کہ یار ہمیں ایڈمیشن مل جائے. اچھا وہاں پہ جو ماحول تھا نا وہ یہ تھا کہ میں کوالیفائی کر جاؤں. اچھا اب ان میں بھی بیٹھا ہوں, 100-150 لوگ ہوں گے شاید, میں بیٹھ گیا جا کے ایسے. اچھا میرا اسی طرح سے انٹرویو کنڈکٹ ہونا تھا, وہ بیچ جا رہے تھے, میں چلا گیا تو میں ریجیکٹ ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا میں تو چلے ریجیکٹ ہوا, وہ نعیم بھائی نے پہچان لیا مجھے کسی بھی ریزن, انہوں نے کہا یار آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ اگر 5 لوگ ہوتے تھے تو وہ 3 کو کہہ دیتے تھے میکسیمم کہ یار یو آر ناٹ ایلیجیبل, کسی بھی ریزن. بہت اعلیٰ, ٹھیک ہے, حالانکہ پیسے لینے. اچھا پیسے لینے کی یہ دیکھیں, مجھے ایسے لگ رہا تھا جو ریجیکٹ ہوتا تھا, پھر میں باہر جب وہ پارکنگ میں آیا تو جو ریجیکٹڈ لوگ تھے ان کو لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں CSS کا ایگزام دیا ہے اور ہم رہ گئے, اب AC لگ جانا تھا ہم نے. اچھا. لیکن اب کیا لگا نعیم صاحب کو کہ وہ پیسے لے لیتے اور سب کو ہی انرول کر دیتے. اچھا یہ ایک جگہ پہ میرا, اور بھی ہوں گی, میں اپنے ایکسپیرینس کے اوپر ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہ جو کاروباری سوچ ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ سر اب یہ ریکویسٹ ہی ہے, میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں, کیونکہ یہ لوگ زیادہ سن رہے ہوں گے, کہ مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کے ساتھ نا اس سے پہلے بڑے انیائے ہو چکے ہیں, تو اب جو ہے نا وہ مزید نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ جو سیلف برانڈنگ ہے نا سر, مطلب اب ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے لیکن سب کو پتہ چل جاتا ہے, کسی کو غریبوں ڈکلیئر کر دیں, کسی کو امیروں, کوئی کافی والا ہے, کوئی کیا ہے. میں کسی کے اگینسٹ بات نہیں کرنا چاہتا. ایسا کیا رہا ہے کہ آپ کو ضرورت پیش نہیں آئی؟ اچھا میرے ذہن میں جو نقشہ ہے نا کہ آپ کو کیوں ضرورت پیش نہیں آئی اس کی, وہ میں ایکسپلین کروں. مجھے لگتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے, اب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ, میں جانتا ہوں آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا, مجھے لگتا ہے آپ بھی شاید کہیں اس میں پڑ جاتے لیکن آپ کو ضرورت نہیں تھی, کہ آپ کو تھا نہیں کہ یار میں, مطلب آپ کے لیے نئی بات نہیں تھی بڑی گاڑی ہونا فوراً سے. اچھا چلیں فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا, آپ کے لیے نئی بات نہیں تھی. چلیں کرائسس ہر دور میں آتے ہیں, اس کو ہم نے پارٹ آف. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی وجہ میرے ذہن میں یہ آتی ہے, یا آپ واقعی نہیں چاہتے تھے کہ یار لوگوں کو پتہ ہو کہ یار میں بھی دکھاؤں اپنے ڈیش بورڈ اور چیزیں؟ اگر آج حال میں بیٹھے ہوئے ماضی کی طرف جھانکوں تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ لیا ہی نہیں, کیونکہ جتنا عزت, مقبولیت, پیار, محبت, نہ میں کوئی فلم ایکٹر ہوں, نہ میں کوئی سنگر ہوں, نہ میں کوئی نہیں, ویسے سیاستدانوں کو تو نہیں پیار ملتا, لیکن نہ میں کوئی ایسی مقبول شخصیت ہوں جو کہ میڈیا سے جس کا تعلق ہو یا سماجی رہنما ہوں. مجھے لگتا کہ ایک فیصلہ تھا جو اس وقت حالات اور واقعات کے پیش نظر جو لیا گیا وہ آج ڈیویڈنڈس پے آف کر رہا ہے. اچھا اب رہ گئی بات فیملی بیک گراؤنڈ, بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذہب سے قربت, اچھا بہت سارے شک و شبہات جو کسی بھی موقع پہ جنم لیتے ہیں ان سے جان چھڑا دیتی ہے, ان شک و شبہات سے. وہ کیا تھا کہ فتح مکہ کے وقت ان لوگوں کی, ان نان مسلمس کی, ان کو ریلیف دیا گیا جو تعلیم دے رہے تھے مسلمانوں کو. ٹھیک ہو گئے, بچپن سے پڑھ رہے ہیں. اچھا اب سوچیں وہ تعلیم کیا دے رہے ہوں گے نان مسلمس کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے؟ ایک کافر مسلمان کو دین کی
تعلیم تو دینے سے رہا. بالکل. تو پھر تو کامن سینس کیا کہتی ہے؟ دنیاوی تعلیم. تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں معاملے کو. وہ دنیاوی تعلیم کیا ہو سکتی ہوگی اس موقع کے حساب سے, اس دور کے حساب سے؟ جنگی ہنر, بیٹل ایکسیلنس, وہی ہوگی نا. یا شاید تجارت کی ہوگی, یا شاید سوشل ہوگی. تو جس نے بھی علم بانٹا ہوگا نا سر, جو کتاب سے ہم پڑھتے آئے ہیں, تو اس کو ریلیف مل گیا, رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیف دینے کا بہت بڑا بینیفٹ ہے, بہت بڑا اجر ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں ایک عالم کے ساتھ کوئی 3 سال پرانی یہ گفتگو ہے, اور 2016 کے بعد کیا, جب سے یہ کام میں مفت میں کر رہا ہوں. اسے کہا آپ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں دور حاضر میں جس کا نتیجہ آپ کو مستقبل میں ملے گا. میں نے پوچھا حضور کیسے ملے گا؟ کہتے ہیں یار جس کو آپ نے علم دیا ہوگا, اور اگر اس کی دنیا بدل گئی آپ کے ایک لفظ سے, ٹھیک ہے, ایک تو آپ ہو گئے اس کے استاد, ٹھیک ہو گیا. ہمارے مرنے کے بعد 3 چیزیں ہمارے کام آتی ہیں. ایک ہے ہمارا صدقہ جاریہ, دوسرا ہے ہمارا علم نافع, اور تیسرا ہے ہماری نیک اور صالح اولاد جو ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے. صحیح. تو پنجابی کا ورڈ ہے وہ مجھے یاد ہے, اور آئی کین اسٹل پکچر اٹ ایز اٹ ہیپنڈ یسٹرڈے, کہ تھوڑا ایک کھانا تو پورا ہو گیا نا, کہ تسی لوگوں کو سکھائی جا رہے ہو, وہ اگے سیکھی جا رہے ہیں, تے تھوڑے واسطے دعا کری جا رہے ہیں. تو اس بات کو مستقبل میں جا کے جب میں نے جوڑا تو ایسے سمجھ لگی یاسر بھائی کہ ایک کمنٹ تھا جو کہ میرے دل میں گھر کر گیا, کہ سر آپ ہماری ماؤں کے مسئلے میں دواؤں کے ذریعے زندہ ہیں. ونڈرفل. تو وہ جو کنیکٹنگ دا ڈاٹس تھیوری اسٹیو جابس کی, کہ حال میں رہتے ہوئے مستقبل کو نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن اگر آپ ماضی میں جھانکتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کورس آف ایونٹس کو, ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو ایک تو میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے اس رستے پہ چلایا. جو پیار, جو محبت ملی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنر سے کمانا 100 درجے بہتر ہوگا rather than doing something جو کہ میں جسٹس نہیں کر سکتا. صحیح. اب میں سمجھاتا ہوں میں جسٹس کرنے کی بات کو, اور پھر ریپ اپ کر لیتے ہیں اس پوائنٹ کو. سر اگر میں نے کسی سے پیسے لیے نا تو اس کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہوگی, امید ہوگی کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں, وہ میرے سے سوال پوچھے تو میں جواب دوں, وہ جس وقت بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے میں اس کے لیے موجود ہوں, ورچولی یا فزیکلی. یہی جسٹس ہے نا. صحیح. پھر میں روز کلاس روم میں جاؤں, جیسے استاد جاتا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی. میں ذرا بڑا سست قسم کا آدمی ہوں. میں کہ یار یہ بعد میں اتنے سوالوں کے جواب کون دے گا, جس کو دے دیا اللہ اکبر, اللہ ہمت دے سب کو جواب دینے کی. نہیں دیا تو پھر ان میں کی کرنا بھائی, نہیں دے تو نہیں دیتا. میں آئی ایم ناٹ ایلیجیبل, آئی ایم ناٹ بائی لا یا بائی ایتھکس آئی ایم ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. تو وہ جو جان خلاصی تھی نا, ہاں جی, جیسے میرے دوست کہتے ہیں کنگ فو پانڈا مجھے, یار تو بس بہت ہی سست آدمی ہے. تو وہ سر ٹھیک رہا, وہ اچھا فیصلہ تھا. اچھا اب میری عمر کے نوجوانوں کے لیے, اب کیونکہ لوگوں کا جو ہے نا وہ آپ کو سننے میں ایک بہت بڑا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات مل جائے گی آن لائن ارننگ کے حوالے سے, تو آپ نوجوانوں کو مخاطب بھی کرتے ہیں سارے سے, ابھی بھی جو ایونٹس کرا رہے ہیں. تو جو میری عمر کے نوجوان ہیں وہ بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں. جی. تو اب ہم کوئی کورس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کوئی ایک اسکل پلیز ضرور ریکمینڈ کریں جس کے اوپر چلیں وہ کہیں سے بھی کام کرنا شروع کر دیں. وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس زیادہ, جاب کرنے والے بندے کے پاس. آپ کو لگے کہ یار 4-6 مہینے اب سال لگا لے گا اگر اس ڈومین میں, تو وقت بچ جائے گا. اس کا کہ آپ نے ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ کس سائٹ پہ کسی کو نکل جانا چاہیے؟ تو زیادہ آسان سے مراد میری یہ ہے کہ ایک بندہ, اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, فیملی بھی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ یار
تنخواہ کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ اپ ہو جائے. یہ بہت اچھی سوچ ہے یاسر بھائی. سب سے پہلے تو پیسو سورسز آف انکم بہت ضروری ہے. یس. ایک ذریعہ معاش خطرناک بات ہے. وارن بفٹ کہتا ہے if your salary is one source of income you're one touch distance away from hitting poverty. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. عمر کے حساب سے انسان کو یہ جو ارتقاء کا عمل ہے نا یہ ایج پروسیس ہے. ٹھیک ہے. میچورٹی پروسیس ہے. جوانی کے کام لڑکپن میں نہیں ہو سکتے تھے اور بڑھاپے کے کام جوانی میں نہیں ہو سکتے تھے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا. اگر الٹا سرکل چلائیں گے تو کام گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی جو مڈ ایج کرائسس ہے جس کو 35 سال کے بعد جی شادی کے بعد لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں, اس کو تجربہ کرتے ہیں. گزارش یہ کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ اب وہ ہینڈز ڈاؤن فل 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے. وہ والی ٹرین چھوٹ گئی ہے. وہ ٹرین لگ چلی گئی. اب لڑکپن اور جوانی والے کام نہیں ہو سکتے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو جو اگلی لاہ عمل ملتا ہے, اگلی سوچ ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ اب میں نے نوجوان نسل کو استعمال کرنا ہے اور اپنا کام ان سے کروانا ہے. سو وہ جو ہینڈز ڈاؤن اسکلڈ ریسورس پیسے کمانے والے فیز پہ تھا, اب وہ بائی چوائس اور بائی فورس مجبور ہو جائے گا. بائی چوائس اور بائی فورس مجبور ہو جائے گا نوجوان نسل کو اپنے کام میں استعمال کرنے کے لیے. سو اس کو آسان الفاظ میں ایسے سمجھاؤں گا کہ اب آپ جو ہے وہ ایسے گھوڑے پہ شرط لگائیں جو آپ کو ریس جیتنے میں مدد دے گا. آپ خود گھوڑا نہیں ہیں. اب جاکی نہیں بن سکتے. اب یو کی ناٹ. دا ایج از ناٹ آن یور سائڈ. اگین 100 میں سے کامیاب ہو سکتا ہے جو کہ خود ہینڈز ڈاؤن کرنے کی کاوش کرے گا. بٹ وائی ناٹ یوز یوتھ ٹو یور ایڈوانٹیج. جیک ما کہتا ہے اف یو آر اے ٹین ایجر انڈر 30 میک اے لاٹ آف مسٹیکس. لیکن سر اب ایک عام خیال جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں, کیونکہ یہ سوالات ہیں لوگوں کے, میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو اس کو میرے سے جب لوگ ڈسکس کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار مجھے تو یوٹیوب آتا ہے تو سیکھ لو آ کے, میں اویلیبل ہوں. اور یہ پھر ایک جرنی ہے. آج لگ جاؤ گے 2 سال بعد سال بعد کچھ آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں یار فلاں ہم نے دیکھا وہ بڑا آسان ہے. تو اب بیسک کانسیپٹس کو لیے بغیر ایک بندہ آئی ٹی اس کی انڈسٹری نہیں ہے, کسٹمر سروس میں ہے 10 سال سے, ہاؤ میں ہیلپ یو ہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کے لیے یہ ٹھیک ڈیسیجن ہوگا کہ وہ 4 بچے ہائر کر لے کسی بھی انڈسٹری کے. تو وہ اسٹارٹ کہاں سے لے, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آغاز کیسے. ہاں, آغاز اسے کرے کہ اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کرے ود اے اسکل سیٹ. ٹھیک ہے نا. یوڈیمی بہت بڑی ایک سائٹ ہے. آگے ہم 21 کو ایک لانچ کر رہے ہیں جس کے بارے میں پورے پاکستان کو معلوم پڑے گا انشاءاللہ. اپنے آپ کو اسکل سیٹ سے راستہ کرے. پر اب کام کرنے والا جو فیز ہے نا, جو اس کا منج ہے, اب اس منج میں وہ بیٹھ کے کام کروائے گا, وہ خود کام نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر کرے گا بھی تو چند سالوں بعد اس کی وہ ڈرائیو یاسر بھائی ختم ہو جائے گی. ایج از ناٹ مڈ ایج کرائسس اسی کو کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو یوز پیپل ٹو گیٹ اے جاب ڈن. اچھا, آپ اس کو کس سے کنیکٹ کر رہے ہیں, انرجی لیول سے کنیکٹ کر رہے ہیں یا دونوں چیزوں سے؟ اچھا, 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کیوں ہوتی ہے وجہ بتائیں نا. بس اس کو میرے خیال میں ڈرائیو نہیں رہتی. ہاں, ڈرائیو نہیں رہتی اس کی. ورنہ ایک کرکٹر یا ایک فٹ بالر اس کے پاس تو اتنا تجربہ ہے, ایک سائنسدان, ایک ڈاکٹر, اس کے پاس تو اتنے سالوں کا تجربہ ہے. بھائی ریٹائر ہونے کی ضرورت, اس عمر میں کیوں ریٹائر ہو رہے ہیں؟ ڈرائیو نہیں رہتی. اسی چیز کو ڈرائیو کہیں نہ کہیں انرجی سے جڑی ہوئی ہے. بٹ امیجن جو کام آپ نے 50 سال کے بعد کرنا ہے, کاروبار کا آغاز کرنا ہے, آج بنیاد رکھ لینا 35 پہ. اچھا, 2-1 سال میں وہ دیکھو کدھر پہنچ جائے گا. اچھا, ویسے ان کمپیریزن سجیشن کے طور پہ, ہاں جی, ٹینجیبل بزنس کریں پھر وہ کوئی, ہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یوز یوتھ ٹو گیٹ اے جاب ڈن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو کام کریں اس کی پوری جانکاری آپ کو ہونی چاہیے. میرا یہ ماننا ہے
میں سر نہیں کر سکتا اب گرافک ڈیزائننگ, میں اب نہیں کر سکتا ویڈیو ایڈیٹنگ, میں اب خود کلائنٹ سے بات کر کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کلائنٹس نہیں لے سکتا, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک پروسیس بنا سکتا ہوں, اور اس پروسیس کے نتیجے میں کام لے کے کام کو خوش اسلوبی سے پایا تکمیل تک پہنچا کے میں اجرت لوں. وہ اجرت میں خود بھی رکھوں اور لوگوں کو بھی سیلری کی مد میں دوں. سو اس طرح جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسٹارٹ اپس بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کمپنیز بنا رہے ہوتے ہیں, آپ ان امپلائمنٹ کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کمیونٹی کی سروس بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے زیر سایہ وہ چھوٹا جو تجسس رکھتا ہے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے, وہ کل کا استاد بن سکتا ہے, اور وہ بھی اسی پروسیس, ایولیوشن پروسیس, ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے کل وہ بھی تو سیلف امپلائڈ ہو سکتا ہے اور کاروبار کا آغاز کر سکتا ہے. یہ جو پروسیس ہے نا, یہ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں, بہت ضروری ہے. اچھا, اب کیونکہ کمپٹیشن ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف سے ایک آواز آ رہی ہے, یہ کر لو, یہ کر لو. اچھا, کیونکہ اتنا زیادہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ لوگوں نے سیکھ لی ہے کہ بڑا آسان ہے اپنا پیغام آپ تک پہنچانے, جو لوگ یہ کام کر لیں ان کو زیادہ آسان ہے. لیکن آپ کے ایکسپیرینس میں کیا چیز آئی ہے کہ اب ہر دور میں ہر چیز کی ایک وائبس ہوتی ہیں, یہ کر, اب یہ بڑا چائلڈش کوشچن ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے جب وہ انڈسٹری کو جوائن کرتا ہے, فری لانسنگ کی, ای کامرس کی, ڈیجیٹل کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ڈومین ہے جہاں سے یہ اسٹارٹ اپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہاں سے آغاز کر لینا چاہیے, ارسپیکٹو کہ وہ انٹرسٹ والی بات کیا ہے؟ حج تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اچھا, اے آئی کے اوپر چلا جائے. اور آپ جابس بہت ساری اے آئی, دیکھو نا, اے آئی کی دنیا ہے جہاں پہ وہ ٹریڈیشنل جابس کو یاسر بھائی ریپلیس کریے تو نئی بھی تو کریٹ کرے گی. ٹھیک ہے, میرا یہ ماننا. تو اے آئی آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اچھا, اب اینڈ پہ شام بھائی یہ بتا دیں سر, کوئی ایک ایسا میسج آپ کو لگ رہا ہو کہ جو لوگ آن لائن انڈسٹری میں ہیں اور آ رہے ہیں وہ غلطی کیا کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, چراغ کی روشنی جہاں نظر آتی ہے لوگ پہنچ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا, ایک کمپلینٹ دوسری سائڈ سے, اس سے پہلے میں نے یہ تو ڈسکس کر لیا ہم نے کہ یار وہ جو سکھانے والے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں غفلت برت رہے ہیں, سیکھنے والے بھی غفلت کر رہے ہیں, بہت بڑی کار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں کہیں فیل کرتا ہوں کہ پتہ نہیں, شاید کہنا نہیں چاہیے, کوئی ویژن کی کمی ہے شاید. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا مسٹیک ہو رہا ہے جو کہ نہیں؟ اصل میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے فروغ کے بعد ملک بھر میں لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ انٹرنیٹ سے پیسے بھی کمائے جاتے ہیں. اچھا, تعلیم نہیں ہے نا, فارمل ایجوکیشن نہیں ہے, صحیح, ایتھکس اور مورالٹی, اس کا فروغ دینا اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بہت ضروری ہے صاحب, ایتھکس اینڈ مورالٹی. اچھا, ہم جب جوان ہوتے ہیں نا, ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں. میرا ماضی غلطیوں سے بھرا پڑا ہے, اور بے شمار غلطیاں, بچگانہ غلطیاں. پر جب آپ ٹریننگ کے لیے تیار ہوتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کے اندر بتدریج تبدیلی لے کے آنی ہے, میں نے بہتر ہونا ہے, تو پھر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے چلتے ہیں, پھر آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, پھر آپ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, آپ اپنی کمیونیکیشن بہتر کرتے ہیں, آپ اپنی ڈیولپمنٹ, چاہے وہ بزنس ڈیولپمنٹ ہو, انٹرپرسنل اسکلز ڈیولپمنٹ ہو, اپنے آپ پہ, جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. میں ایک بات بولتا ہوتا ہوں, اور میں نے یہ بولا, اور بہت ساری جگہوں پہ یہ کوٹ پاپولر ہوا کہ جیسے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے, اس کا اپ گریڈڈ ورژن ہر 6 ہفتے بعد آتا ہے, جس میں کبھی پیچ ڈال دیا گیا تاکہ سیکیورٹی رہے, نئے فیچرز متعارف کرا دیے گئے. ہم انسانوں کا اپڈیٹڈ ورژن کیوں نہیں آتا؟ اگر کل بھی آپ اچھا نہیں بول سکتے تھے, اچھا نہیں سن سکتے تھے, اچھا نہیں برتاؤ کر سکتے تھے, اور آج بھی وہی معاملہ, تو خسارے میں, آپ بہت زیادہ خسارے میں. تو جو ایولیوشن ہے, جو کہ تیسری چوتھی دفعہ میں اس پوڈ کاسٹ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایولیوشن بہتری کی طرف چلیں. وہ بچہ بہتری کی طرف تبھی جائے گا جب آپ اس کو اپرائز کریں گے آف ٹریننگس جو کہ اس کو
اس بہتری کی طرف لے کے جائے گی. ایک بات. دوسری بات, ہمارے جو ٹرینرز ہیں جو یوٹیوب پہ براجمان ہیں, جنہوں کو ایک اللہ رب العزت نے عزت دی ہوئی ہے, اسپیس دی ہوئی ہے, فالوورشپ دی ہوئی ہے, اپرینٹسشپ دی ہوئی ہے, وہ ایک غفلت برتتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ تھمبنیلز کے ذریعے بچوں کو جو ہے وہ اتنا کنزین ہے نا, کمزور ہے بچہ ہے نا, اگر وہ اتنا میچور ہوتا تو وہ آپ کی جگہ نہ بیٹھا ہوتا. تو وہ کمزور ذہن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کنونس ہوتا ہے, خاص طور پہ ریموٹ اینڈ ولیجز سے جس کا تعلق ہو, ریموٹ ایریاز, ولیجز سے, بیکورڈ ایریاز جہاں سر انٹرنیٹ آ گیا سر, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور آپ نے اس کو شارٹ کٹ کا رستہ دکھا دیا, اس کو دوسرا راستہ پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ شارٹ کٹ کے راستے پہ ہی گامزن ہوگا نا. آپ نے اس کو بتایا یہ 2 گھنٹے میں اتنے پیسے کما لو, اور پھر دوسری اٹریکشن ہے گھر بیٹھے, اور پھر تیسری اٹریکشن ہے کچھ کیے بغیر, وہ نا تو کم جوان کی موت ہے. مطلب تھم نیل کے اوپر باقاعدہ ایک پر اسائش زندگی, روزانہ 2 گھنٹے گھر سے بھی نہیں نکلنا, ہاں, اور موبائل سے کام کریں, اور موبائل سے کام کریں, اور 2 گھنٹے کرنا ہے اور گھر بیٹھے کرنا ہے. ابھی اور یاسر بھائی آپ نے لفظ صحیح پکڑ لیا, ابھی آپ صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں. جو میں جس درد کا میں برملا اظہار کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے ذریعے کہ خدا را, انگریزی کی کہاوت, you'll have to break your sweat for your heart to run smooth. جب تک پسینہ نہیں نکلے گا دل کی دھڑکنیں وہ جو ہیں وہ اسموتھ نہیں ہوں گی, وہ بیلنس نہیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے محنت, موشنز, چینجز ایموشنز. ہم ہلنے کو راضی نہیں ہیں. وہ بتا دیا ہم نے بچوں کو کہ یہ شارٹ کٹ ہے, آپ کو ادھر مل گیا یوٹیوب کے پیسے, بچے کا کیریئر اور مستقبل تقریباً تباہی کے نہج پہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ جو شارٹ کٹ اپروچ ہے اگر اس کو ہم اوور کم کر لیں باس, تو ہمارے ہمسائے میں شارٹ کٹ کے ساتھ ساتھ جو کہ ایک چیلنج ہے جس کو وہ فیس کر رہے ہیں. پچھلے دنوں سندیپ مہیشوری نے بہت آڑے ہاتھوں ہینڈز ڈاؤن لیا ایک اور اسپیکر کو جو کہہ رہا تھا میں MBA 10 دن میں کر دوں گا. ٹھیک ہے سر, تو مجھے یہ ایسا نہیں کہ میں نام چھپا رہا ہوں, مجھے نام ہی بھول گیا اس کا, تو میں سندیپ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ وہ میں کہیں ماضی میں ان کو دیکھتا آیا ہوں, سنتا آیا ہوں, جن دونوں میں موٹیویشن یہ جو موٹیویشن اسپیکر سے ان کا ایک بڑا توتی بولتا تھا آج سے کو 5-6 سال پہلے. آپ نے بھی تھا کہہ دیے. ہاں تھا سر, گل مک گئی ہے مختار, بلکہ گل ود گئی ہے. نہیں ود نہیں گئی, وہ مک ہی گئی ہے. وہ اتنی تھی نا, بس کتاب پڑھ کے بول دیا, پڑھ لیا تو اتنی تھی نا, اور کتنی ہونی ہے. پر اچھا ہے, ان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. پوچھیں کیوں؟ معاشرے میں انٹرنیٹ کا جیسے جیسے فروغ ہو رہا ہے, اگر وہ ان کی ایتھکس اور موریلٹی کی ٹیوننگ کرتے رہیں, بتریج ایتھکس موریلٹی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا سبز ہے کیا لال ہے, اگر اس کی تعلیم دیتے رہے نا سر, وہ اپنا کردار صحیح ادا کریں گے. اچھا, ایک گڑبڑ کہیں اور ہو جاتی. نئی چیز میں نے آبزرو کی ہے سر, وہ یہ کی ہے کہ یوتھ کے اندر ایک نیا رجحان ہے. پہلے اسپیکرز کو سنتے تھے, موٹیویشنل اسپیکرز کو, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اچھی بات ہے, آج بھی سنیں, چند لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج. بالکل سر. اور کچھ جو ہے وصلی بٹیرے ہوتے ہیں, یہ تو ہر انڈسٹری کے اندر. ریلیجن کی طرف گئی ہے یوتھ, بہت گئی ہے سر. اچھا, ریلیجیس اسپیکرز کو, کیونکہ میں نے آلموسٹ سب کو ہی پوڈ کاسٹ کر لیا ہے, جتنے بھی آج کل جتنے بھی ہیں سب کو ہی کر لیا تقریباً. لیکن میرا جب ایکسپیرینس ہوا یہ کہ جو کامنٹ سیکشن سے میں نے اندازہ لگایا کہ بڑی زبردست بات ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اب ریلیجن سے بھی کنیکٹ ہو رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں جو اب یہ جو کنٹریبیوشن ای کامرس میں ہو رہا ہے اور آن لائن انڈسٹری میں ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے چیزیں حالات ضرور انشاءاللہ بہتر ہوں گے. کسی نے کل شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان تو ایمرجنگ اکانومی بن جائے گا 2027-28 انشاءاللہ. یہی جو ہم غلطیاں جن کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں یا سوشل میڈیا پہ جو ہمیں دکھنے کو ملتا ہے, اگر سر ہم نے ان کا کریکٹڈ پاتھ اپنا لیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کیوں نہ ترقی کریں. ایک تو یوتھ اتنی بڑی ہے, اوپر سے ان کو کام پہ لگا لیا, جو کہ کس سے انشاءاللہ ایک اور کاوش ہو رہی ہے, تو بہتر ہو جائے گا سر. آنے والا وقت بہت بہتر ہوگا. شام بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. شام سرور صاحب آج بہت مصروف تھے, 21 کو ایونٹ بھی ہے, اور اس وقت میں انہوں نے, اچھا میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کہیں ڈاؤن فیل کر رہے ہیں
تو مجھے کہیں فیل ہوا ہے پوڈ کاسٹ کے درمیان کہ شام صاحب کی جو طبیعت ہے وہ شاید زیادہ جاگتے رہے ہیں, نیند نہیں پوری آپ کی. نہیں, میرے ایکچولی بیک اور نیک بہت تنگ کر رہی ہے. ہم ضرور سر ایک اور نشست رکھیں گے. ضرور سر, بہت سارے سوالات جو ہیں وہ نئے آج جنم لیے میرے ذہن میں حاضر, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب نیکسٹ والے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ سر.